حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہر ایلیا میں دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا امتحان لیا اور حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں۔ ادھر مچھلیاں بھی ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر آ جاتے اور آگے پیچھے بالکل غائب ہو جاتے، اور ہفتے کو یہ مچھلیاں پکڑنے سے روک دیے گئے تھے۔ مچھلی دریا کے کنارے رہنے والوں کو ویسے بھی مرغوب ہوتی ہے۔ جب کچھ دن ان کو مچھلیاں نہ ملے تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ جب اس حسرت سے بے تاب ہوئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ کسی ہیلا سے مچھلیاں پکڑی جائے تاکہ حرام فعل سے بھی باز رہے اور مچھلی کے شکار سے بھی محروم نہ رہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جمعہ کے دن شام کو دریا کے کنارے پر گڑھے کھودے جائے اور نالیوں سے ان گڑھوں کو دریا سے ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی ان میں آ جاتی۔ جب مچھلیاں خوب بھر جاتی تو ان نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں نکل نہ جائے، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دے دی تاکہ باز آ جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس شہر کے لوگوں میں اس بد عملی کی بنا پر 3 گروہ ہو گئے۔ ان میں سے تقریباً 12,000 نصیحت کرنے والے تھے، اور ایک جماعت ایسی تھی جو نصیحت کرنے والوں کو کہتی کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، ان کو تو خود خدا سنبھالے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بد دعا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ادا کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اور اس بدذات گروہ کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی تھی، اور اپنے کسی کو ان کے پاس نہیں جانے دیتے تھے اور نہ ان میں سے کسی کو اپنے پاس آنے دیتے تھے۔ یہ تقریباً 70,000 افراد تھے جو اس گناہ اور جرم عظیم میں مبتلا تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اس لیے یہ اس کام کو حلال سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 40 یا 70 برس تک وہ اس نافرمانی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حال پر مطلع ہو کر ان کو نصیحت فرمائی اور اس سے منع فرمایا اور عذاب خداوندی سے بھی ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو عرصہ سے یہ کام کرتے آئے ہیں، اور لوگوں نے صاف انکار کر دیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ بنی اسرائیل کا بندر بننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جا۔ مچھلیوں کا گوشت ان کے پیٹ میں فاسد ہوا، اور ایک دم ان کی کال نے بندروں کی کال کا اور شکلوں نے بندروں کی شکل کا روپ دار لیا، اور بولنے کی قوت بھی ان سے زائل ہو گئی۔ جوان افراد بندر اور بوڑھے خنزیر بن گئے۔ 3 دن اسی حالت میں رہے، پھر سب مر گئے۔ نصیحت کرنے والوں نے ان کے درمیان دیوار کھینچ لی اور اپنے آنے جانے کے لیے ایک دروازہ رکھا۔ اس پر بھی ایک مدت اس طرح گزر گئی۔ ایک دن جب مسلمان صبح کو جاگے تو دیکھا کہ کافی دن چڑھ گیا، لیکن ان لوگوں کے ابھی دروازے بند ہیں اور نہیں ان کی آوازیں آ رہی ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب کافی دیر گزر گئی تو لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجیب منظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ عورتوں اور بچوں کے ساتھ بندر بن گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہے، اور وہ کل انسان بندروں کی صورت میں ہے۔ بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی شکل میں، اور بوڑھے خنزیر کی شکلوں میں موجود تھے۔ ہر ایک پہچانا جاتا کہ یہ فلاں مرد ہے، فلاں عورت ہے، اور یہ فلاں بچہ ہے۔ اور جو لوگ انہیں اس مکروہ ہیلے سے روکتے تھے اب وہ آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو کہ ہم پہلے ہی تمہیں نہیں روکتے تھے، تو وہ سر ہلاتے کہ ہاں، تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ محترم ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو،
یعنی شرعی احکام میں ہیلا جوئی سے بچو۔ میرے محترم بھائیو، یہ تمام واقعات ہمارے لیے عبرت ہے، اس لیے ہمیں اس سے ضرور عبرت حاصل کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہو جائے۔ ان الفاظ سے اپنے بھائی اویس کو اجازت دیجیے۔ اگر سانسوں نے وفا کر دیا تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مخاطب ہوں گا۔